سیدنا فاطمہ الزہرا کا ایک عجیب شکوہ اللہ تعالیٰ سے قرآن کے متعلق۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا فاطمہ الزہرا نے ایک مرتبہ سردیوں کی لمبی رات میں تہجد کے وقت 2 رکعت نفل کی نیت باندھی۔ طبیعت میں کچھ ایسا جذب پیدا ہوا، سوز اور کیف تھا کہ جی چاہتا تھا کہ پڑھتی رہوں اور پڑھتی رہوں۔ ایک ایک آیت کو مزے لے لے کر پڑھتی رہیں۔ انہوں نے خوب قرآن پڑھا، سلام پھیرا تو کیا دیکھتی ہیں کہ صبح صادق قریب ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رونے بیٹھ گئیں اور کہنے لگی، اے اللہ، میں نے تو 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری رات بھی کتنی چھوٹی ہے کہ 2 رکعت میں تیری رات مکمل ہو گئی۔ انہیں راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے تھے تو ان کو قرآن پاک کی لذت یاد آیا کرتی تھی۔ قرآن سننے کے لیے فرشتوں کا نزول۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قریب گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے اور چارپائی پر بچہ بھی لیٹا ہوا ہے۔ ان کی طبیعت مچلتی ہے، دل چاہتا ہے کہ ذرا بلند آواز سے قرآن پڑھوں، لیکن جب اونچا پڑھتے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگ جاتا ہے۔ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بچے کو لات نہ مار دے۔ پھر آہستہ پڑھتے ہیں تو گھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے۔ پھر طبیعت چاہتی ہے کہ ذرا اونچا پڑھوں، پھر گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آہستہ پڑھتے ہیں۔ ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صبح کے وقت جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ستاروں کے مانند کچھ روشنیاں ہیں جو سر کے قریب ہیں اور وہ پیچھے آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ساری بات سنائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت۔ آج ہم جس طرح آئس کریم کھاتے ہیں تو ہمیں ہر چمچ کے کھانے پر مزہ آتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ والے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو بھی ہر آیت کے پڑھنے پر مزہ آتا ہے۔ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوں سے بہہ رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ دیجئے، اور ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے اس پر آخر کیوں نہ ایمان لائیں، اور پھر یہ توقع بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا۔ سورۃ المائدہ۔ سبحان اللہ۔ جب وہ قرآن پڑھتے سنتے ہوئے یوں دعائیں مانگتے تھے تو رب کریم کی طرف سے فرمان آ جاتا تھا، چنانچہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی نیکی کرنے والوں کا صلہ ہے۔ سورۃ المائدہ۔ قرآن مجید سے عشق۔ ہر دور اور ہر زمانے میں اس قرآن سے عشق کرنے والے گزرے ہیں۔ دنیا میں کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں جس سے اس قدر محبت کی گئی ہو جتنی قرآن پاک سے محبت کی گئی ہے۔ اسے تنہائیوں میں پڑھا گیا، اسے محفلوں میں پڑھا گیا، اسے رات کے اندھیروں میں پڑھا گیا، اسے دن کے اجالے میں پڑھا گیا، اسے تخت اللفظ پڑھا گیا، اسے بلند آواز سے پڑھا گیا، اسے پڑھ کر رویا گیا، اسے سن کر رویا گیا۔ اس کے ایک ایک لفظ پر محنت کی گئی، ایک ایک لفظ کو حفظ کیا گیا، ایک ایک لفظ کے معنی کو سمجھا گیا۔ اس سے محبت کرنے والوں نے اپنی پوری زندگی اس کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی، اور بالآخر یہ کہتے گئے، اے اللہ، اگر تو ہمیں عمر نوح عطا کر دیتا تو ہم پوری زندگی اس قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دیتے۔ بھلا دنیا میں کوئی اور کتاب ہے جس سے انسان نے یوں محبت کی ہو؟ انسانیت کے لیے آب حیات۔ قرآن مجید انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی، بھٹکے ہوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی، کوہرے ذلت میں پڑے ہوں کو عروج سریا پر پہنچانے والی، اور اللہ تعالیٰ سے بچھڑے ہوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانے والی کتاب ہے۔ یہ انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، دستور حیات اور ضابطۂ حیات ہے۔
بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے، قرآن کے ساتھ تبرک لو کیونکہ وہ کلام الہی ہے، عبادت ہی عبادت۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا چھونا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے اور اس کا حفظ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ رحمت الہی کی برسات۔ آپ نے دنیا میں مقناطیس دیکھے ہوں گے جو لوہے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ گویا جس محفل میں قرآن پاک پڑھا جائے یا سنا جائے یا بیان کیا جائے، اس محفل پر اللہ رب العزت کی رحمتیں برسا کرتی ہیں۔ دل کا برتن سیدھا کر لیں۔ جب آپ اپنے دلوں کے برتن کو سیدھا کر کے بیٹھیں گے تب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پائیں گے۔ بارش کتنی ہی موسلا دھار کیوں نہ ہو، اگر کوئی برتن ہی الٹا پڑا ہو تو اس کے اندر ایک بوند بھی پانی نہیں آتا۔ یہ بارش کا قصور نہیں ہوتا بلکہ اس برتن کا قصور ہوتا ہے جس کا رخ الٹا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے جس کے پاس دل ہو یا جو حاضر دماغ بن کر کان دھرے۔ سورۃ القاف۔ یوں طلبگار بن کر بیٹھے گا تو اللہ رب العزت کی رحمتوں سے اپنا دامن بھر جائے گا۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کامنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔